السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آزاد پاکستان اور میں ہوں فیصل شہزاد۔ ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے جب سے 9 مئی گزرا ہے تب سے لے کے اب تک ملک میں ایک سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے، ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور 9 مئی کے دن کو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ ہمیشہ جب بھی پاکستان کی تاریخ جس وقت بھی لکھی جائے گی 9 مئی کے دن کو ایک کربناک اور ایک سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جائے گا، کیونکہ اس دن کو کچھ شر پسند عناصر نے پاکستان کی عسکری تنصیبات اور جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، اس کو آگ لگا دی، اور بھی کافی ایسے واقعات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس حوالے سے جب سے یہ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک ملک کی سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت کے اب تک تقریباً 60 سے زیادہ جو لیڈرشپ تھی وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکی ہے۔ 8 مئی تک وہی لیڈرشپ جو اس پارٹی پہ جان دینے کے لیے بھی حاضر تھی اور اس پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے لوگ جوک در جوک لائن میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب وقت یہ ہے کہ یہی پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے۔ یہ سلسلہ عامر کیانی سے شروع ہوا تھا اور اب تک تقریباً علی زیدی جو تھے لاسٹ ٹائم جو جس بندے نے پارٹی چھوڑی ہے وہ ہے، اور یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے تک ہو سکتا ہے درجنوں اور بھی ایسے جو سیاسی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے رابطہ کیا کہ وہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو آج آ کے ہم نے رابطہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی کے ٹکٹ ہولڈر چودھری قاسم اجاز گجر سے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں ریڈی ہوں۔ تو ہم لوگ آج ان کے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ پارٹی چھوڑ کیوں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ کارکنان گرفتار ہیں، بقول عمران خان کم از کم 10,000 لوگ جو ہیں جو عام ورکرز ہیں وہ گرفتار ہیں۔ ان کے ساتھ آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا جائے گا یا ان کا آگے کیا لائے عمل ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس کی وجہ کیا پیچھے کی وہ سب کچھ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے ٹائم نکالا، آپ نے تشریف لایا۔ دیکھیے جی، بلا شبہ 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ ہم جتنے بھی پاکستانی اس وقت تک پاکستانی کہلوانے کے حقدار نہیں جب تک ہمارے اندر پاکستان کی محبت نہ موجود ہو۔ سادے لفظوں میں آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر پاکستانی وہ پاکستانی ہے جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار۔ وطن عزیز میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، تاریخ نے بھی ہمیں بتایا کہ سیاسی جماعتیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی رہتی ہیں۔ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ڈیموکریسی کے لیے بھی کرتی ہیں، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہیومن رائٹس کے لیے بھی کرتی ہیں، اور وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنی بقا کے لیے بھی کرتی ہیں، اپنے لیڈرز کے لیے بھی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا، چند چیزیں طے کرنا پڑے گی کہ جو 9 مئی کو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تھی کیا، اس کے پیچھے بیسس کیا تھی، کس بنا پہ یہ ایکٹیویٹی کی گئی۔ ایکٹیویٹی تو بلا شبہ کنڈیمیبل ہے، مذمت کرنی چاہیے، اس کی جتنی بھی مذمت ہو سکے کم ہے، میں بھی اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں آپ کے میڈیا کے تھرو، آزاد پاکستان کے تھرو لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایکٹیویٹی اس لیے ہوئی بظاہر کہ تحریک انصاف کے چیئرمین بانی پاکستان تحریک انصاف ایکس پرائم منسٹر جناب عمران خان کی گرفتاری جو کہ القادر ٹرسٹ کے کھاتے میں ہوئی، اس کا ریئیکشن تھی۔ تو فیصل صاحب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا سیاسی لیڈر اس بحث سے قطع نظر کہ یہ سیاسی لیڈر پہ جو پرچے تھے آج سے پہلے ماضی میں بھی جتنے پرچے ہوئے وہ حقیقت پہ مبنی تھے یا پولیٹیسائز وکٹمائزیشن تھی، اس سے قطع نظر ہو کے پرچے سیاسی لوگوں پہ پہلے بھی ہوتے رہے،
اب کی بار بھی ہو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتی. القادر ٹرسٹ میں جناب عمران خان صاحب پیش ہوئے, انہیں گرفتار کر لیا گیا. ہائی کورٹ نے, جو اعلیٰ عدلیہ تھی, اسلام آباد کی ڈومین تھی, ہائی کورٹ نے اسی وقت اس پہ نوٹس دیا. ہائی کورٹ نے یہ طے کر دیا کہ ایف آئی آر پہ تو بحث ہوگی انویسٹیگیشن ہونے کے بعد کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہائی کورٹ نے یہ طے کر دیا کہ ان کا وارنٹ گرفتاری بھی ٹھیک تھا اور ان کی گرفتاری بھی ٹھیک تھی. گرفتاری کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا کہ آپ نے احاطہ عدالت کے اندر سے کیوں گرفتار کیا. اور اس پہ انہوں نے پنشمنٹ کے طور پہ یا جواب طلبی کے طور پہ آج اسلام آباد کو بھی طلب کر لیا اور سیکٹری جیل کو بھی طلب کر لیا. اب انہیں تو ریلیف اسی وقت مل گیا تھا. جناب عمران احمد نیازی صاحب کو اسی وقت ریلیف مل گیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ملک میں اٹیکس ہوئے, سیاسی ورکرز کی سیاسی ایکٹیویٹی ہی سیاسی جماعت کی بقا کا نام ہوتا ہے, سیاسی جماعت کی سروائیول کا نام ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہجوم تھا, وہ جو موب تھا, پورے پاکستان میں انہوں نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہجوم نکلا, رستے میں کسی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا آفس آیا, انہوں نے اس کا گھیراؤ کیا. ہجوم نکلا, بدلے میں کوئی انتظامیہ کی بلڈنگ آئی, انہوں نے اس پہ اٹیک کیا. ہجوم نکلا, وہ رستے میں کوئی ان سے مطابقت نہ رکھنے والا گروپ سامنے آیا, انہوں نے اس پہ اٹیک کیا. ایسا نہیں ہوا. یہ ہجوم نکلا اور سیدھا ٹارگیٹڈ جگہوں پہ گیا, مطلب عسکری تنصیبات پہ گیا. آپ لاہور کی مثال لے لیں کہ وہ سیدھے کور کمانڈر ہاؤس پہ گئے. کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے انہوں نے جو حلہ بولا, پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لیڈرز, بے شمار سوشل ایکٹیویٹیز, ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں, ان کی آڈیوز موجود ہیں, ان کے بیانات موجود ہیں. رب تو بقول انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب کے کہ ان کی سی ڈی آرز موجود ہیں, ان کی جیو فینسنگ موجود ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے وہ حملہ کیا. جی ایچ کیو راول پنڈی پہ حملہ ہوا, پشاور قلعے پہ حملہ ہوا. یہ ایک تربیت تھی سیاسی کارکن کی. یہ سیاسی کارکن کو موٹیویٹ کیا گیا تھا کہ جب بھی ہمارے حالات خراب ہوں گے آپ نے اس طرف جانا. میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں عوام الناس سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میڈیا سے بھی سوالات کرتا ہوں, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, سب کے سامنے اپنی رائے رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بانی چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو کو کھویا جوڈیشل کو کے بعد. جوڈیشل کو, معافی چاہتا ہوں, جوڈیشل کو تو نہیں تھا, جوڈیشل کو تھا انڈر کور مارشل لا کے انڈر. مارشل لا میں انہوں نے جوڈیشل اسیسینیشن ان کی ہوئی. ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اتنا بڑا قائد عوام کھویا. بی بی شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو, رانی شہید کو جب شہید کیا گیا تو تب بھی بدقسمتی سے ملک کے اندر ایک عامر کی حکومت تھی, پرویز مشرف کی حکومت میں ان کی اسیسنیشن. آصف زرداری ہمارے کو چیئرمین, ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان, پھر بھی جتنے مقدمات تھے وہ بلا شبہ سیاسی تھے, نون لیگ کے دور میں ہوئے تھے, لیکن ان کی جو پابند سلاسل رہنے کی ہسٹری ہے وہ آپ چیک کر لیں, وہ بھی ایک عامر کے دور میں تھی. لیکن ہم نے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کسی ورکر نے آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر یہ کہتا ہے کہ ہم نے فوج کو اس کی ڈومین میں رکھنا ہے, فوج کے سیاسی کردار کی کبھی بھی حمایت نہیں کرنی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج سے, ہم ایک اٹامک کنٹری ہیں, یہ ملک کبھی متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کی نوجوان نسل کے اندر اس کے عسکری اداروں کی نفرت بولی جائے. مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ آج جہاں پہ ساری پاکستانی قوم, ساری سیاسی پارٹیز جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا تحریک انصاف کے ان دوستوں کا جو پارٹی چھوڑ گئے, جنہوں نے سیاست سے بھی ریزائن کر دیا, موسٹلی 70% ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاست سے ریزائن کر دیا, وہ سب مذمت کر رہے ہیں. اگر کوئی مذمت نہیں کر رہا اس طرح تو وہ تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں کر رہے, یا وہ لوگ مذمت نہیں کر رہے جو آج بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا رہے ہیں
کہ مجسموں کی بے حرمتی ہو گئی، آپ نے بڑا شور مچایا، اور عام انسانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ شور نہیں مچا رہے. میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں بابا وہ میرا مجسمہ نہیں تھا، وہ آپ کا مجسمہ نہیں تھا، وہ کسی اور کا مجسمہ نہیں تھا، وہ مجسمہ تھا وفاقی علامت کا، آپ کے ملک کے شہیدوں کا. میں، میرا خاندان، میری آل اولاد، میری قوم ان شہیدوں پہ قربان ہے، جن شہیدوں کی وجہ سے آج ہم یہ ساری سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. آپ نے ان شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی. اس کے پیچھے اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ کہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک سال کی تربیت تھی. یہ بتایا جا رہا تھا آپ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوگی، وہ قانون کے سامنے پیش ہیں، آپ کو تو اعلیٰ عدالتوں سے ریلیف بھی ملتا ہے. فیصل صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں جتنی بھی دوسری سیاسی جماعتیں، کسی کو آج تک اتنا فاسٹ ریلیف نہیں ملا. ادھر خان صاحب گرفتار ہوئے، ادھر ایک اعلیٰ عدالت نے نوٹس دیا، وہاں سے بھی ان کو ریلیف مل گیا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اسی دن نوٹس دیا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے کم ریلیف دیا، یہ تو اصل ریلیف دینا تھا آپ نے. ان کی گرفتاری کا عدم قرار دے کے وہ تو وہاں پہ باہر آ گئی. ایک 24 گھنٹے کی بات ہے. اس 24 گھنٹے کی گرفتاری کے لیے آپ نے جو ملک کی قیمت ادا کی ہے. آج پوری دنیا کا میڈیا، خاص طور پہ ہمارے دشمن ملک کا میڈیا، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمیں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کے گھر میں کچھ گھس بیٹھیے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ جو خود اپنی املاک کا نقصان کر دیں گے. تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ آخری علی زیدی صاحب اور عامر کیانی صاحب، دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما کے جانے کی مجھے کبھی خوشی نہیں ہو سکتی. مجھے کبھی بھی خوشی نہیں ہو سکتی کہ کوئی سیاسی رہنما کہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی. میں کاشف ریاض گجر کبھی بھی اس بات سے خوش نہیں. میں نے وہ اترے ہوئے چہرے دیکھے ہیں. مجھے مسرت جمشید چیمہ کے اظہار خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے فیاض الحسن چوہان کی ایگریسو لینگویج سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے ملائکہ بخاری کے دلائل سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں کبھی خوش نہیں ہوں. میرا کبھی بھی دل نہیں کرے گا یار ملائکہ بخاری جیسے لوگ، فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ، ابراہیم الحق جیسے لوگ آج وہ شرمندہ ہوئے ہیں. تو کیوں ہوئے؟ سوچئے کہ ان کو شرمندہ ہونے پہ مجبور کس نے کیا؟ آپ یہ اداروں کے ذمہ لگا رہے ہیں، کسی نے ڈنڈے سے انہیں بگا دیا، کسی نے کچھ کر کے بگا دیا. انہیں ڈنڈے سے کسی نے نہیں بگایا، ان کو آپ کس ایکشن نے بگایا. وہ آج شرمندہ ہے تو اپنے ورکرز کی اس حرکت پہ شرمندہ ہے. میں نہیں چاہتا علی زیدی بھی چلے گی. میں نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی کارکن آ کے کہے کہ جناب میں اپنی سیاست سے استعفیٰ دیتا ہوں. اس ماحول میں سیاست کرے بھائی تو کیسے کرے؟ آپ اس ملک میں ایسا ماحول بنا دیا. آپ نے اس کے اوپر ایکشن لینا تھا. یہ چاہیے تھا جناب عمران خان کو، انہیں چاہیے تھا وہ کھل کے میڈیا کے سامنے آ جاتے اور وہ کہتے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے، آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو قرار واقعی سزا دیں. اپنے لیڈر سے کہتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، تمام لوگوں کو بٹھاتے اور کہتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ادارے. افواج پاکستان کسی سیاسی جماعت کی پارٹی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی افواج، پاکستان کے عسکری اداروں، پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بات یاد دلا دوں، وہ سارے اس لیے نہیں گئے، وہ ساتھ ساتھ یہ گلا کرتے ہوئے گئے کہ خان صاحب نے جب یہ گرفتاری کے بعد ماحول پیدا ہوا تو انہوں نے کہا میرا کیا بنے گا، خاتون اول کا کیا بنے گا. انہیں یہ گلا ہے کہ اس وقت میں ان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کھڑی نہیں. ان کی لیڈرشپ نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا کسی پریس کانفرنس میں، کسی جگہ پہ. تو میں سمجھتا ہوں ایک ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے کہ یہ بیسکلی جو یہ لوگ گئے ہیں ان پہ پریشر ضرور ہے. ان پہ پریشر یہ نہیں ہے اداروں کا، ان پہ پریشر ہے 9 مئی کے واقعات کا. اس پریشر کے ذریعے بھی گئے ہیں اور ایک دوسری وجہ بھی تھی جو جس وجہ سے وہ ٹوٹے ہیں، جس وجہ سے وہ گئے ہیں کہ ان کا جو قائد ہے اس نے انہیں یکسر نظر انداز کر دی. اس نظر اندازی کی وجہ سے گئے. اچھا، آپ نے 2-3 باتیں کی، باری باری سب پہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عسکری جو اداروں پہ حملے ہوئے ہیں، کیا ان اداروں پہ حملہ کرنا اتنا زیادہ آسان تھا کہ ان جو 150-200 بندہ حملہ کرنے جا رہا تھا ان کو روکنے کے لیے کوئی ایک اہلکار بھی موجود نہیں تھا، فوج کا یا پولیس کا؟ آپ کی پارٹی کے ابھی پتہ نہیں وہ آپ کی پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں، ارشاد احسن ایک بڑے مدبر سیاستدان ہیں، بہت پرانے سیاستدان ہیں اور تقریباً ہر پارٹی ان کا احترام کرتی ہے سیاسی مخالف ہونے کے باوجود. ان کا یہ کہنا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے یا 2-2.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کارکنان پہنچ رہے ہیں وہاں پہ، تو وہ کیسے پہنچ رہے ہیں؟ وہاں پہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. آپ کا سوال بڑا زبردست سوال ہے. یہ سوال آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ زبان زد عام ہے. تو پی ٹی آئی لوگ
وہ ہیومن رائٹس لوگ کر لیں آپ اعتراض احسن کی بات لے رہے میں اعتراض کی بات کا بھی جواب دیتا ہوں. میں جنرل کوشچن جو آج کل ہے عوام میں اس پہ پہلے آنا چاہتا ہوں. دیکھیے جو موب ہوتا ہے ہجوم ہوتا ہے وہ جب کسی ایک ٹارگیٹ کی طرف سفر کرتا ہے اسے روکنے کے لیے آپ کو طاقت کا استعمال کرنا. طاقت کا استعمال کن لوگوں نے کرنا تھا جو یونیفارم بھی تھے اور ویپنس بھی ان کے پاس تھے, تو اپنی ڈیوٹی پہ ہیں. اگر وہ عام آدمیوں کو ویپنس کے ذریعے اس وقت روکتے اور ایک آدھی کیجویلٹی ہو جاتی تو بھائی میرے آپ سوچیں کہ اس وقت ملک کس حالات میں ہوتا. سیاسی پارٹیوں نے اپنی انہی کیجویلٹیز کو اٹھا کے سامنے رکھ کے کہنا تھا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. میں لوگوں کو ایک عام سی مثال آج کل دیتا ہوں, میں وہ مثال آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. یہ بالکل ایسا ہوا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کا مرڈر کر دے, بعد میں وہ عدالت میں جا کے کہے جج صاحب میں تو غصے میں گیا تھا, میرے ہاتھ میں پسٹل تھا, میرے جذبات میرے قابو میں نہیں تھے, تو میں نے جس مقتول کو قتل کیا ہے وہ آگے لگ کے بھاگا ہی نہیں, وہ نیچے ہو کے لیٹا ہی نہیں, اس نے مجھ سے میرا آلہ چھینا ہی نہیں. یہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا. جب ایک فورس آپ کے سامنے کھڑی ہے تو فورس نے آپ کے سامنے سے وہ ہٹ گئی. ہم نے اپنے ملک کا, آپ نے ماڈل ٹاؤن دیکھا, سانحہ ماڈل ٹاؤن کیوں ہوا تھا؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن اس ملک کی وہ بھی ایک بدترین دن تھا اس ملک کا کہ عام نہتے سیاسی ورکرز پہ جو مذہبی ورکرز پہ اٹیک ہوا, غلط ہوا. میں اس کی اس وقت بھی مذمت کرتا تھا, آج بھی مذمت کرتا ہوں, آئندہ بھی مذمت کرتا رہوں گا. لیکن وہ کیوں ہوا؟ وہ ریٹیلیٹ ہوا جب فورس کسی کے مقابلے میں, فورس اپنے لوگوں کے مقابلے میں فورس کا استعمال کرنے شروع کر دیتی ہے تو وہاں پہ بہت بڑے جانی نقصان ہونے کے خدشات تھے. انہوں نے وہ جگہ اس وقت چھوڑ دی, انہوں نے ہجوم کا اندازہ لگا لیا تھا اور ہجوم کا ذہن پڑھ لیا تھا. اب آپ آ جائیں اعتزاز حسن. اعتزاز حسن پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی آواز ہے. وہ بھی ہے یا نہیں؟ جی میں گزارش کروں, پارٹی کی طرف سے ابھی بھی ہے, پارٹی کی طرف سے عہدے پہ نہیں, وہ کسی پارٹی عہدے پہ نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ہے. انہوں نے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی بنیادی رکنیت فارغ نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے بنیادی رکنیت استعفیٰ دیا. ٹھیک ہے. اعتزاز حسن صاحب اپنی اپنا نظریہ رکھتے ہیں, اپنی بات رکھتے ہیں. انہیں میں برملا کہتا ہوں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں کیونکہ 75 سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں. کہ انہوں نے ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کے پنجاب میں جو مفاہمت کی سیاست تھی اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں, ماضی میں بھی کرتے ہیں. وہ اس مفاہمت کے سیاست کے حق میں نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر زندہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا مفاظ ہے تو مزاحمت کی سیاست کا مفاہمت نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ صدر جناب آصف علی زرداری کی مدبرانہ سوچ کے بدلے میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مفاہمت کی سیاست ہی اصل سیاست. آپ دیکھ لیں مزاحمت کی سیاست تو چند دنوں کی ہے عمران خان صاحب, ان کی مزاحمت کی سیاست کی کتنی بڑی ہسٹری ہوئی. وہ تو آج سے پہلے 2018 میں آنے سے پہلے وہ تو کسی اقتدار میں نہیں, تو انہوں نے کس کو فیس کرنا تھا؟ وہ تو ایک پارٹی تھے, ایک تھرڈ پارٹی تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے 2 پارٹیوں کو توڑ دیا اور میں 2 پارٹیوں کی بجائے ایک تھرڈ آپشن عوام کے لیے لے کے آیا. ابھی ان کی سیاست مزاحمت کی شروع ہونی تھی, انہوں نے آج رات سے کہنا شروع کر دیا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جو میثاق جمہوریت کا مذاق اڑایا کرتے تھے, وہ جو COD کو مکمکا کرتے تھے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس میثاق جمہوریت کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم سے بیٹھ کے بات کریں, بیٹھ کے TORs طے کریں. تو یہ بی بی شہید کا فلسفہ تھا کہ دیکھیں میری جماعت اور نون لیگ کی جماعت, پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت, ماضی قریب میں بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں. اس کا نقصان جو زیادہ ہوا ہے وہ عوام پاکستان کو ہوا. بی بی شہید نے یہ طے کر لیا تھا 2008 میں 2007 میں کہ ہم نے یہ سیاست, ہم اپنے نظریے پہ رہتے ہوئے اپنی سیاست کریں گے, لیکن ہم نے لوگوں کو دوسری کسی اور تیسری طاقت کو, کسی اور تیسری قوت کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ ٹیک اوور کرے. آپ بی بی نے بیٹھ کے نواز شریف کے ساتھ جو میثاق جمہوریت کیا تھا وہ کسی بے نظیر شہید کا نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت نہیں تھا. وہ میثاق جمہوریت 2 مختلف نظریات رکھنے والی پارٹیز کا آپس میں. تو میرا خیال ہے کہ اعتزاز حسن صاحب بھی اب سمجھ گئے ہوں گے 9 مئی کے واقعات کے بعد کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی, مفاہمت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی جو نائلی ہے, نالائکی ہے, کرپشن ہے, اس کے اوپر پردہ ڈال دیں. میثاق عمران خان صاحب نے تو یہی پیش کیا نا پاکستان میں کہ آپ نے وہ کیا تھا میثاق جمہوریت, آپ نے COD سائن کیا تھا, یہ مکمکا تھا
کہ اپنی اپنی باریاں لگائی ہوئی تھی, کبھی ہم آئیں گے, کبھی آپ آئیں گے, ہم آپ کی کرپشن کو نہیں چھیڑیں گے, آپ ہماری کرپشن کو نہیں چھیڑیں گے. ہرگز ایسا نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ جو ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک دوسرے کی کرتے ہیں یہ نہیں کریں گے. سیاسی 2018 تک ہوتی رہی ہے مثال کی جمہوریت, پھر وہ کینسل ہو گیا تھا یا پھر کیا ہوا تھا؟ 2018 تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. میں بتا دیتا ہوں, آپ مثال دے دیجیے گا, میں آپ کو بتا دوں. مثال یہی ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں ایک جلسہ تھا اور بلاول نے کہا تھا مودی کے یار کو گرتی ہوئی دیوار پہ ایک دھکا ہو دو. اس طرح کے کئی اور چیزیں یہ جو پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں آپ کی پارٹی کا منشور, پارٹی کے نظریات, اور ایک ہوتے ہیں آپ کے پولیٹیکل سلوگنز. پولیٹیکل سلوگنز تو پھر میں آپ سے کہہ دوں کہ عمران خان صاحب کے کتنے سلوگن تھے. پنجاب پولیس استحقاق کے سلوگنز, گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا, پرائم منسٹر ہاؤس کو میں فلاں بنا دوں گا. یہ پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ذمہ آپ کو بتانا کہ دیکھنا یہ کہ 2013 سے لے کے 2018 تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سوری 2008 سے لے کے 2013 تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. جب میری پارٹی سے برسر اقتدار تھی, کیا میری پارٹی کے دور میں کوئی ایک بھی سیاسی قیدی تھا؟ سر جو ہم نے نواز شریف پہ 2008 سے 2013 کے دوران ہی بنے تھے, پھر 2013 سے 2018 کے دوران جو جیل اکاؤنٹس کے کیس بنے تھے وہ پیپلز پارٹی کے ہر کیس نہیں بنے تھے. یہ سارے کیسز وہ تھے جو مشرف کے دور میں بنے تھے اور ان کی پیروی ادارے کرتے رہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی جب 2018 میں خان صاحب پر سے اقتدار آئے تھے تو آپ کو زرداری صاحب کے الفاظ یاد ہوں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو خان صاحب بہت نیک ہوتے ہیں, میں اس انتظار کروں جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ نیب ایک کالا قانون ہے, نیب پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. ہم نے تو اپوزیشن کو اس وقت بھی قائل کرنے کی کوشش کی 2018 سے لے کے 2013 تک کہ نیب کو ختم کر دیں. یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی امبریلا لینا چاہتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو کلین چٹ لینا چاہتی ہے. جب ہماری حکومت میں ہم نے ان کو قائل کیا تو یہ قائل نہ ہوئے. جب 2013 سے لے کے 2018 تک نواز شریف کی حکومت تھی تو ہم نے ان کی بار بار گزارش کی کہ آپ اس قانون کو ختم کریں, یہ نہ مانے. ابھی جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں نیب کے اوپر. آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی تھی. نیب استحقاق کا سب سے پہلا فائدہ جو اٹھایا ہے عمران احمد نیازی صاحب نے اٹھایا. وہ کیسے کہ نیب میں عمران احمد نیازی صاحب کے دور میں ہوتا تھا کہ 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا. اب جب بندے کو اٹھا لیتے تھے تو آپ 90 دن ریمانڈ پہ رکھ سکتے تھے, 14 دن پہ کیا. اب بھی پی ڈی ایم نے کیا کہ انہیں 14 دن پہ کیا, حالانکہ اس پہ بھی بڑی ٹرولنگ کی پی ٹی آئی نے کہ یہ اپنے لیے کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس سے جو سب سے پہلا فائدہ ہوا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو کہ جب وہ اٹھائے گیا تو اگر ان کا ڈیمانڈ کیا جاتا کورٹ سے تو 14 دن سے اوپر کا نہیں ہونا تھا. تو ہم آج بھی بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی پہ. ہم خان صاحب کو اتنا زیادہ جو آپ کے بقول مقبولیت تھی ان کی, اتنی زیادہ مقبولیت کے بعد کچھ دنوں کی یہ ان کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے خلاف ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوا تو وہ آج کہتے ہیں بات چیت کر لیتا ہوں بیٹھ کے. آپ کو شاید ان کے الفاظ یاد ہو گئے, وہ اپنے اوپوننٹ لیڈرز کو کن ناموں سے پکارا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے میں تو ان کے ساتھ سلام لینا پسند نہیں کرتا. مطلب لوگوں کے دلوں میں ایک تو نفرت, انہوں نے اداروں کی نفرت تو ڈالی, انہوں نے لوگوں کے دلوں میں دوسری سیاسی پارٹیز کی بھی نفرت کا بیج بوئی. سر اصل میں ہمارے ملک کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اقتدار سے باہر ہوتا ہے نا وہ اداروں میں نفرت پیدا کرتے ہیں, عوام کے دل میں کرتے ہیں. ہم نے نواز شریف صاحب کو بھی سنا تھا, انہوں نے باجوہ صاحب اور کئی جنرل کے نام لے کے بات کی تھی. پارلیمنٹ میں ہم نے سنا تھا کہ یہ ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا گیا, یہ سب کچھ کر لیا گیا. ہم نے اینٹ بجانے والی بات بھی سنی. تو یہ تو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی بھی ہے ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جب یہ اقتدار سے آؤٹ ہوتے ہیں یہ اداروں کو بلیم کرتے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا پی ایم ایل این ہو. آپ بات کر رہے تھے کہ جو فورسز ہیں وہ عوام کو روک نہیں سکتی. ہم نے 25 مئی کو دیکھا عوام کو روکا گیا کیونکہ وہاں پہ عوام کو روکنا تھا, عوام کو روکا گیا. 60,000 کے قریب شیل چلائے گئے. ملکہ بخاری کا نام آپ نے لیا, انہوں نے شیل کو فیس کیا, سب کچھ کیا. تو یہاں اگر وہاں پہ روکا جا سکتا تھا تو یہاں پہ بھی روکا جا سکتا. بڑی زبردست بات ہے. آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ پہلے اقتدار میں ہوتی ہیں تو وہ ادارے اچھے ہوتے ہیں, ادارے اچھے ہوتے ہیں, جو وہ اقتدار سے باہر ہوتی ہیں. آپ نے کہا ہڈیوں سے گوشت پہنچا گیا, بہت چھوٹی بات ہے, یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے, یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. میں کہتا ہوں میرا لیڈر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, آپ کہتے ہیں ہڈیوں سے گوشت پہنچا گیا. میری گزارش میں بتا رہا ہوں نا کہ میرے پولیٹیکل لیڈرز آپ کہتے ہیں نا جب اقتدار میں آتے ہیں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں سے گوشت نکل جاتا ہے, یہ فلاں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرا تو لیڈر چھین لیا گیا, مجھ سے تو 2 قیادتیں چھین لی. میرے تو چیئرمین کو 11 سال جیل میں رکھا گیا, میرے تو چیئرمین پہ قاتلانہ حملہ ہوا جیل میں, اس کی زبان کاٹی گئی. میں یہی تو آپ کو ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ بھی ہوا, ہم نے جو پوائنٹ آؤٹ کی شخصیات کی, پرسنالٹیز کی, ادارے نہیں کیے. ہم نے شخصیات پہ کہا کہ جو جرنیلز اس میں تھے, میں آج پھر کہتا ہوں, میں برملا کہتا ہوں,
کہ جن جن لوگوں نے مارشل لا لگایا، جنہوں نے کو کیا پاکستان کی اسٹیٹ پہ، ہم ان کا نام لیتے تھے، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ہم ان کا نام لیتے رہیں گے، ادارے کو آپ نے تو نفرت پیدا کر دی فوجی جوان کی یونیفارم سے. میری گزارش سنیں. اچھا فوجی عمران خان نے جو کیا، عمران خان میں بتا دیتا ہوں، وہ لیتا تو جنرل کا نام تھا، کسی جنرل کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، آپ نے بھائی جان مجسمے اکھاڑ دیے شہیدوں کے. آپ نے جو کیا پاکستان پی ٹی آئی نے پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا، انہوں نے تو فوجی یونیفارم کے ساتھ نفرت پیدا کی. ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف سلوگنز لگاتی ہیں اداروں کے خلاف. کبھی آپ نے دیکھا کہ روڈ سے گزرتے ہوئے فوجی کے ساتھ کوئی بندہ نفرت کرے؟ میری پارٹی اور سلوٹ کرتی، ساری پارٹی عوام الناس. آپ نے عوام الناس میں وہ نفرت بیچی کہ آپ کو فوجی تو فوجی رہ گیا، فوجی کا مجسمہ سرگودا میں اور آپ سرگودا بیٹھے ہوئے، سرگودا میں جوتے برسائے گئے، اللہ معاف کرے، جوتے برسائے گئے شہیدوں کی تصاویر پہ. آپ نے ادارے کو بلیم نہیں کیا، آپ تو یونیفارم پہ اٹیک کر. میں بتاتا ہوں، پچھلے ابھی ماضی قریب کی بات ہے، بلاول وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ نعرے لگے یہ جو دہشت گردی ہے، میں آگے والا لفظ نہیں بولتا، بلاول کی موجودگی میں نعرے لگے، لیکن انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. میری سن لیں بات، ہاں وہ موسم داوڑ، ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. بہت اچھا بات، بہت اچھی. میں نے جو بات کرنی تھی اس کی دلیل آپ نے خود ہی موجود، آپ نے خود ہی دی کہ وہاں پہ پی ٹی ایم موجود تھی. بالکل پی ٹی ایم کے لوگ یہ نعرہ لگاتے تھے اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن آپ نے تو بڑا جو یہ تھی، سوری آپ سے مخاطب آپ کو ہر کسی یہ نہیں کہ آپ کسی پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہے. جب موسم داوڑ کو اندر رکھا گیا، جب علی وزیر کو اندر رکھا گیا، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی نے ان کی لیے آواز نہیں اٹھی. اس وقت علی کا آپ کے جو ہیں منسٹر صاحبان، ان کی کے پی کے سے آپ مراد سیل کی تقریر اٹھا لیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کے غداروں کی بات کرتے ہیں. یہ تو غدار آج پی ٹی ایم کا سلوگن ہی گلی گلی میں لگایا تھا ایک انسان. جس جلسے کی آپ بات کریں وہ پی ٹی ایم کے لوگ موجود تھے، وہ یہ نعرہ لگاتے تھے، وہ ہم اس نعرے کی مذمت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ نے وہ بحثیت پارٹی نعرہ کیسے اڈاپٹ کر لیا؟ آپ کے جی ایچ کیو پہ جتنے حملے ہوئے اس کے پیچھے وہ نعروں کی گونج تھی. کسی جلسے میں کے پی کے پہ جو ابھی اٹیک ہوا 9 مئی کو، کے پی کے پہ جو اٹیک ہوئے وہ آپ ریڈیو پاکستان پہ ہوئے ہیں، قلعے پہ بھی ہوئے ہیں، جو آرمی کا قلعہ تھا اس پہ بھی. آپ وہ اٹھا لیں، اس کے پیچھے نعرے، یہ چھوٹا نعرہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے جو امریکہ نے فلاں پالے فلاں پالے، اللہ ان کو غرق کرے جو یہ بات کرتے ہیں، امریکہ نے فلاں پالے تو فلاں تھے، وہ کس نے نعرے لگائے؟ وہ نعرے تو پی ٹی ایم کے. آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ آپ تو ایک سیاسی جماعت تھے، آپ تو کیسے لے کے آ گئے؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ کے اندر تو وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. آپ نے جو ہم جس بات پہ فیصل صاحب بات کر رہے ہیں بہت ہو رہی ہے سیاست، اور ہم کہتے ہیں آج بھی کہ آپ ادارے کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے ادارے کو اس کی ڈومین آپ نے انفرادی نفرت پیدا کر دی، آپ نے انفرادی انتقام پیدا کر دیا. آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہاں جاؤ جب میں گرفتار ہوا. اچھا گرفتار کیا ہوں؟ آپ کے کوئی رائٹ سلب کیے گئے تھے؟ آپ کے ہیومن رائٹ سلب ہوئے تھے؟ جس بندے کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سرینڈر نہیں کرنا تھا حکومت کے سامنے؟ یا تو آپ بتائیں نا کہ بہت بڑا طوفان برپا ہو گیا تھا، آپ کی پارٹی کو کسی نے کر دیا تھا، سیاسی طور پہ کالعدم کر دیا تھا. یہ میں کہتا ہوں لوگ آج بحث کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں ہوا، 9 مئی کو ہوا، اس کے بعد جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی کیوں ہوئی، فلاں ہوا فلاں. میں کہتا ہوں بابا یہ تو سوچیں کہ یہ آپ نے کیا کس کے بدلے میں؟ ایک گرفتاری کے بدلے. آپ تھے بھی کسٹڈی میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، آپ کو ایک عدالت نے کہا کہ آپ کی گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے، تو آپ نے اس گرفتاری پہ اتنا بڑا شور مچایا. ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو کے بعد بھی یہ نہیں کیا، بی بی کے بعد بھی یہ نہیں کیا، بے نظیر کے بعد بھی یہ نہیں کیا. پاکستان مسلم لیگ نے نواز شریف کے ملک سے جانے کے بعد یہ نہیں کیا، ان کی حکومت گرانے کے بعد یہ نہیں کیا، ان کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد یہ نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جنگ نیوز کی فرنٹ پیج پہ خبر لگی تھی کہ 21 جنوبی پنجاب سے 21 نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز نے اپنے ٹکٹ واپس کر دی. اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری ٹکٹیں اٹھائی جائیں. آپ کے لوگ روز ڈیلی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہتے تھے دیکھو وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ہم اس وقت بھی اس کی مخالفت کرتے تھے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی آج بھی مخالفت کرتے ہیں. میں نے آپ کا یہ انٹرویو شروع کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ملائکہ بخاری پہ جانے پر کبھی خوشی نہیں، مجھے ابراہیم اللہ کے جانے کی کبھی خوشی نہیں، مجھے فیض الحسن چوہان کے جانے کی کبھی خوشی نہیں. میں خود سیاسی ورکر ہوں، وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، میرا تو اس لیول پہ نام نہیں ہے، لیکن سیاسی سوچ ہونے کے ناطے میں یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی، لیکن اس کے پیچھے 9 مئی کے واقعات ہیں، ان کے پیچھے ادارے نہیں ہیں. اچھا شیری مزاری کی بات کرتے ہیں. ان کو 5 بار گرفتار کیا گیا، 5 بار رہا کیا گیا، اور
اینڈ تب ہوا جب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں، سیاست چھوڑ رہی ہوں. ہاں میرے اس پہ تحفظات ہیں کہ شیریں مزاری ہوں. شیریں مزاری ہیومن رائٹس کی چیئرمین رہ چکی پاکستان میں کیبنٹ کی طرف سے جب بھی شیریں مزاری ہوں یا کوئی بھی سیاسی ورکر، اگر اس کے خلاف کیسز ہیں تو اداروں کو پتہ نہیں، کیسز بھی ٹھیک ہونے چاہیے، جینوئن ہونے چاہیے، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کے خلاف کیس ہے تو پریس کانفرنس ہے تو اسے معافی نہیں ملتی. ہمیں تو معافی کسی نہیں ملتی. ہمیں تو جھوٹے، میں کبھی بھی نہیں اس بات کو انڈورس کروں گا کہ آپ آئیں باہر نکلیں جیل سے پریس کانفرنس کریں. میں کہتا ہوں کہ ان کو انصاف کے پٹارے میں کھڑا کریں. اگر ان کا کوئی گناہ تھا، ہاں اگر کسی کی سیاسی ایکٹیویٹی کی صرف سیاسی طور پہ وہ اٹیچمنٹ دی اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں پریس کانفرنس کرتا ہوں، میں اس سیاسی سوچ کے ساتھ نہیں ہوں، وہ تو بات ختم ہو گئی. لیکن اگر کوئی فزیکلی انوالو تھا، کوئی بندہ بھی جو فزیکلی، دیکھیں جو سیاسی سوچ ہوتی ہے اسے سیاسی طور پہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے نا. ایک بندہ سیاسی طور پہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے، کسی کے منشور کے ساتھ ہے، کسی سیاسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، تو وہ سیاسی طور پہ پریس کانفرنس کر کے کہے گا نا کہ یار میں اس منشور کے ساتھ ہوں، میری یہ لائن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس کے لیے تو بات اور ہوگی. لیکن اگر کسی بندے کے اوپر جینوئن کیسز تھے اور لوگ اس کی وجہ سے وہاں پہنچے تھے، لوگ اس کو اپنا رول ماڈل بنا کے وہاں پہنچے، تو پھر غریب کے بچوں کو بھی حق دے دی. غریب کے بچوں کو بھی کہ ان کے والدین آ کے پریس کانفرنس کرے، انہیں چھوڑے بھی، ان بیچاروں کو کیا گناہ؟ کیا وہ نان ویسنگ نہیں؟ کس نے کرنا ہے یہ کرنا ہے انہوں نے جنہوں نے ان کو یہاں تک دھکیلا تھا. یہ کہیں نہ آواز اٹھائیں نا کہ بابا ہم سارے، وہ ان کی پریس کانفرنس اگر یہی فارمولہ بنانا ہے تو ان کے قائد کہیں نہ آ کے جناب عمران خان. میں کہتا ہوں پارٹی کی بات پارٹی کے لوگوں نے کرنی ہوتی ہے. جب ایک پارٹی اپنے قائد سے محروم ہوگی، قائد کو اپنے گھر کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی، ٹھیک ہے، قائد کوئی دوسری بات نہیں کرتا. لیکن 9 مئی کو گزرے، آج میں اور آپ 26 مئی کو بیٹھے، مجھے ایک انٹرویو بتا دے خان صاحب جو، ہاں بات یاد آ گئی خان صاحب سے، وہ کانگریسی خاتون کو کہتے ہیں زون میٹنگ میں، وہ جو سائفر تھا تب انہوں نے کانگریسی خاتون کو نہیں کہا تھا کہ تمہارا ملک میرے ملک میں، اگر بقول ان کے وہ ٹھیک تھا تو تمہارا ملک میرے ملک میں مداخلت کیوں کر رہا ہے؟ تب تو ڈونلڈ لو کے کیا کرتے تھے وہ. تب انہوں نے، اگر ان کے اتنے روابط تھے، اتنی لابنگ تھی، تو اپنے دور میں تو انہوں نے آئی ایم ایف کے لیے بھی سائفر کو تو ہماری ملٹری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی انڈورس کیا تھا کہ مداخلت نہیں ہوئی، سازش نہیں، مداخلت. ہاں جو آپ انہوں نے کچھ تھا تو صحیح ہے، جو ایسی مداخلت کسی بھی ملک کے خلاف پوری دنیا میں ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں کہ جب جو سیاسی، آپ انڈیا کے آپ کے بارے میں آج مداخلت نہیں کر رہے، گھر بیٹھے ہوئے بالکل کر رہے، وہ لابنگ بھی کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف مداخلت بھی کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کے مخالف ممالک، اسرائیل آپ کے ساتھ مخالفت نہیں کر رہا ہوگا، وہاں سے بھی جو آپ ان کے ساتھ تو آپ کے سفارتی تعلقات ہی نہیں نہ ہونے چاہیے اسرائیل کے ساتھ. انڈیا میں بھی آپ کا ایک سفیر بیٹھے ہوئے، وہ بھی ڈیلی وہاں سے سائبر بھیجتے ہوں گے. سائبر ہوتا کیا؟ سائبر بیسکلی کنورسیشن ہوتی ہے جو وہاں کا ایمبیسیڈر یہاں کے ایمبیسیڈر کے ساتھ کرتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو ڈیلی ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ لیٹرز آتے ہیں، وہ کنفیڈینشیل لیٹر ہوتے ہیں. آپ ایسے لیٹر نکالنا شروع کر دیں تو انڈیا کا تو کل کو آ جائے گا کہ انڈیا پاکستان کو تہس نہس کرنا چاہتے، تو آپ انڈیا میں کیا لینے جا رہے ہیں؟ آپ انڈیا کے ساتھ بارگیننگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے. سائفر کو سائفر کی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے بھی کہا تھا ٹھیک تھا، تو وہ آج سائفر کدھر ہے؟ سائفر تو لوگ بھول گئے. اگر تھا، اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی مان لیا، حکومتی اداروں نے بھی مان لیا، اور اس کے بعد ریاستی اداروں نے بھی مان لیا، تو ان سب نے مان لیا تو کانگریس کو تو آپ نے شکایت نہیں کی تھی سر کہ یہ ہمارے خلاف سائفر کیوں آیا آج؟ اچھا وہ پھر ہمارے دشمن بھی تھے، آپ کے دشمن بھی تھے، پھر میں آپ کے اس نظریے کو کیسے مان لوں کہ وہ جو لوگ آپ کے دشمن تھے، آپ کے ملک کے دشمن تھے، آپ کی حکومت کے دشمن تھے، وہ آج کیسے آپ کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو وہاں سے کبھی بھی مدد کی اپیل نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر آپ کہتے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن، وہاں پہ کانگریس ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے، یہاں پہ وہ امریکہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے، تو جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہوتے ہیں پھر آپ کے ساتھ وہ مداخلت نہیں کرتے. اگر وہ مداخلت کرتے تو آپ ان سے مدد آج نہ مانگ رہے ہوتے. آپ نے ان سے مدد مانگ کے اپنا ہی بیانیہ ختم کر دیا، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک میں آپ تو کہتے تھے آپ کی اپنی آواز بڑی مقبول آواز ہے. آپ تو کہتے تھے آپ کے ساتھ میں تو 7% نہیں مانتا، 70% لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی آواز، آپ کے تو جو لوگ آپ کے قریب تھے، صحبت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. جو لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے نزدیک رہتے ہیں، جو آپ کے قریب رہا کرتے تھے، وہ آپ کو چھوڑ گئے. اچھا کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے، مشکل وقت میں ایسا ہو جاتا ہے. اب میں آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ٹاپ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں، فلاں کے بچے 13 سال کے تھے، فلاں کا بچہ 10 سال کا تھا، فلاں کا بچہ بیمار تھا. یہ جن کے ساتھ آپ نے 4 سال وکٹمائزیشن کی ہے ان کے بچے کوئی نہیں تھے. ان کو تو آپ خواجہ سعد رفیق لوگوں کی تو آپ ڈیٹ نہیں لکھنے دیتے تھے، بینک توڑوا دیتے تھے.
جواہر لطیف صاحب کے ساتھ وہ لوگ ہیں وہ کہا کرتے تھے، شاید خان عباسی لوگ، وہ جا کے عدالت میں کہا کرتے تھے ہمارا تایات ان کو دے دیں ریمانڈ، لیکن ہم پہ ثابت کریں یہ جو مقدمہ، ہم نے ایسے گھر نہیں جانا، ہم نے اپنے گھروں کو کوئی سازش کر کے نہیں جانا، ان کے ساتھ کسی قسم کی بیٹھ کے کوئی ڈیل کر کے نہیں جانا، ہم نے جانا ہے کہ ہمیں کلین چٹ نہیں چاہیے آپ سے، ہم ہمارا ریمانڈ لیں، ہمیں پروف کریں کہ ہم گنہگار ہیں یا بے گناہ، ہم نے تب جانا ہے۔ تو آپ نے تو آپ کے بندے تو ایک ایک رات گئے سر وہ اچھا جو 4 دفعہ اٹھائے گئے ہیں وہ آپ کے خیال میں آپ نے میڈیا سے نہیں سنا کہ 1 ہفتہ بھی برا ہے جی شری مزاری انہیں کا موسٹلی نام آ رہا ہے، ایک ہفتہ جب بھی عدالت سے باہر نکلتی گرفتار ہو، 1 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم گزارا، اگر 5 بار وہ گرفتار ہوئے، 5 دن لگے، 5 بار ایک دن، اچھا تو دوسرے تو ایک بار ہی جایا کرتے تھے تو واپس ہی نہیں آتے تھے۔ یہ دیکھیے کہ کتنا انصاف مل رہا ہے، دیکھیں سپیڈی کتنا ہے آپ کے ملک میں، حصول انصاف کتنا سپیڈی ہو گیا ہے کہ کسی بندے پہ 4 پرچے، وہ ایک رات جاتا ہے، دوسرے عدالت سے بات بھی ہو جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، مریم نواز جب جیل میں گئی تھی، ان کا سب سے بڑا گرا جو تھا، جو ان کو سب سے بڑی تکلیف تھی، وہ یہ تھی کہ مجھے فرائی پین سے کپڑے استری کرنے پڑتے تھے۔ دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اب فرائی پین سے کپڑے استری کرنا اور سی کلاس میں رکھنا، یہ دو بہت الگ چیزیں ہیں، جو ملکہ بخاری نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز ہوگی، دوسری چیز، اگر ایک بندہ، اس کو 9 مئی کے واقعات کا افسوس ہے، تو اس کا کام تھا وہ 10 مئی کو پارٹی چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ریلائز تب بھی ہوا ہے جب وہ جیل میں گیا اور اس کے بعد اس کو جب رہا کیا گیا، اور رہا کرنے کے بعد وہ اس کے سارے گناہ دھل گئے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ممکن کرا دیتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے یونیورسٹی کی اس کو پوسٹ کر سکتا ہوں، وہ تو سی کلاس میں رہی تھی، میں سی کلاس میں ملکہ بخاری آج نہیں ہے، میری بیوی شہید اس وقت سی کلاس میں رہی تھی جب سوشل میڈیا ہوتا ہی نہیں تھا، تب کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں تھا کہ کسی کو بتا دیتے کہ میں سی کلاس میں رہی ہوں، مجھے تو پنکھا بھی نہیں ملتا، بیوی شہید تو اس وقت بھی سی کلاس میں رہی ہے۔ یہ تو آج ایک رات میں ملکہ بخاری کو یاد آ گیا۔ میں کہتا ہوں، میں کنڈیم کر رہا تھا نا ملکہ بخاری کو سیاست نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ میں ایک سیاسی بہتر ہونے کی حیثیت سے کر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں ملکہ بخاری، کبھی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، ان سے پوچھیے گا، آپ کا تو سیاسی کیریئر بہت چھوٹا ہے، بہت تھوڑا ہے، کہ بی بی شہید کے بارے میں وہ جانتی، انہیں کس سی کلاس میں رکھا گیا؟ آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے پریس کانفرنس کرتے ہیں باہر آ جاتے ہیں، اور انہوں نے 10 مئی کو واقعات کی مذمت کیوں نہ کی؟ اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا اتنا بڑا ریئیکشن آئے گا، اور موت اتنا زیادہ تھا رات کو، اگلے دن ہر بندہ اپنا سائڈ پہ ہو گیا۔ انہیں امید یہ تھی، جو میں سوچتا ہوں، جو میری عقل کہتی ہے، انہیں امید یہ تھی کہ جناب عمران خان صاحب فرنٹ پہ آئیں گے اور وہ فرنٹ پہ آ کے کہیں گے کہ ہمارا معاملات کو، آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عمر عطا بلیال صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا کمرہ عدالت کے اندر کہ آپ کو پتا ہے بھائی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا بھائی کیا ہوا، بھائی میں تو جیل میں تھا، مجھے پتہ ہی کوئی بھائی کیا ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی حالات بڑے خراب ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ مذمت کر دیں۔ انہوں نے اس وقت بھی کمرہ عدالت میں مذمت نہیں کی تھی، انہوں نے اسے آنی جانی کر کے باہر نکل گئی تھی، انہوں نے مذمت نہیں کی تھی۔ ان کے قائدین شاید اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، حالانکہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا کبھی بھی، شاید اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ جناب عمران خان صاحب تھوڑا سا انڈوز کر لیتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب باہر نکلے، جیسے میں اپنے اس انٹرویو 4 بار کہہ چکا ہوں، 5ویں بار بات دہرانی نہیں چاہیے، بار بار ایک بات نہیں کرنی چاہیے کہ خان صاحب نے سوائے میں کے اور اہل خانہ کے کسی کا نام نہیں لیا۔ جب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو اگر یہ بیانیہ ٹھیک ہوتا تو خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب خود اس بیانیے کے ساتھ بھی کھڑے کوئی نہیں اور مذمت بھی کھل کے کوئی نہیں کر رہے، تو پارٹی جو اتنی ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے، انہوں نے لیڈرشپ کی اپنی لائن لینی ہوتی ہے قائد سے، تو یہ ان کے اپنے درمیان کہیں کمیونیکیشن گیپ ہے ان کی پارٹی کے اندر۔ کہ جب ان کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کو دکھایا گیا کہ بھائی جان یہ دیکھ لیں آپ موجود تھے، یہ آپ کی سی ڈی آر ہے، یہ آپ کی جی ایف ایل سی ہے، یہ آپ کے خلاف مقدمات ہیں، اور یہ آپ کی وہاں پہ موجودگی کے شواہد ہیں، یہ آپ کی ویڈیوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک پولیٹیکل بندے تھے، ہم تو پولیٹیکلی گئے ہوئے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے، جو شہر پسند ہمارے اندر تھے، جو ہماری پارٹی کے ورکرز تھے، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ پولیٹیکلی ایکٹیویٹی کے لیے وہاں پہ گیا ہو، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو، تو اس کے ورکر نے جو کام کیا وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کھاتے میں لیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تمام صحبتیں اپنے کھاتے میں لیتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فرنٹ پہ رہ کے اپنے ورکر کے کام کو بھی ڈیفینڈ کیا۔ یہ کام تو کوئی پارٹی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی 9 مئی کے بعد، کو یہ ڈیفینڈ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کے شہیدوں کی بے حرمتی اور آپ پھر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کی ماں، فلاں کی بہن، فلاں کی بیٹی، وہ بابا ماں بہن بیٹی، تو آپ بات نہ کریں۔ آپ کا سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرتا ہے وہ ماں بہن بیٹی سے بہت آگے کی ہے۔ جو سوشل میڈیا ٹرولنگ کا ٹرینڈ شروع کیا تھا پی ٹی آئی نے، کہ ادھر ایک مخالف نظریے کی پوسٹ آئی ہے، ادھر نیچے 40-50 آوارہ لوگ ہیں، وہ اس کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں۔
آپ کو پتا ہے کہ آج سے پہلے بھی جتنے لوگوں نے ٹرولنگ کی، ایک آپ کو تازہ اور شاندار مثال دکھا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بجائے یہ دیکھنے کے کہ ہمارے کن حالات میں سیاسی لیڈرز نے سیاست ہی چھوڑ دی، وہ ان کے اوپر ٹرولنگ شروع کری. انہیں اس بات کا بھی احساس ہوئی کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو فیم دلوایا تھا، یہی لوگ تھے. لیکن ہر بندہ، ہر ورکر چاہے پارٹی سے جتنی بھی محبت کرتا ہو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بہت ساری چیزیں پیچھے چاہیے ہوتی ہے. سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے، دانشمندانہ صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ لوگ اپنا اپنا پیسہ لگا کے، اپنا اپنا ٹائم ضائع کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو فرنٹ پہ لے کے آئے. انہوں نے خان صاحب کے اس حصے میں حصہ ڈالا تھا اس کام میں. آج جو ٹرولنگ ان کی ہو رہی ہے، میرا مقصد ہم اخلاقیات پہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ جس کی آپ کو مثال 9 مئی کو مل گئی کہ ان کو یہ آپ جاتے، آپ کو میں نے احتجاج کرتے، آپ بیٹھ جاتے، کہیں کسی کا دروازہ بند کر کے آپ بیٹھ جاتے. آپ وہاں چلے جاتے نا، آپ پہنچ چکے تھے نا، اب وہاں جا کے بیٹھ جاتے. اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے، آپ 1 مہینہ بیٹھتے، آپ 10 دن بیٹھتے، آپ 20 دن بیٹھتے. آپ تو کہتے تھے ہم نے 126 دن دھرنا دیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے 126 دن دھرنا دیا تھا تو ہم نے تو کسی کا پتہ بھی نہیں توڑا، تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ آپ نے جو اقتدار میں جب آپ آئے نا، وہ اپنی یہ نسل کے آپ نے، یہ سب پیڑ لوگ. پیڑ کیسے تھے؟ یہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ پیڑ تھے. آپ دیکھیں برانڈ ایمبیسیڈر، جی فلاں خاتون گرفتار ہو گئی تو وہ برانڈ ایمبیسیڈر. آپ نے کلاس نکالی جو نان پولیٹیکل ہوا کرتی تھی، آپ نے اس کلاس کو نکال کے لا کے سیاست میں کھڑا کر دیا اور اسے سیاسی آداب سکھائے تک. اس کو ایک ہی سیاسی آداب کہ جس کے ساتھ میں ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسرا ہر بندہ چور ہے، ڈکیت ہے، وہ مجرم ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ آلودہ ہے. یہ تو پوری قوم کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ صرف کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا جب IGI بنی تھی اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف تو نہیں تھی، نواز شریف نے بی بی شہید کے بارے میں کیا کچھ کہا. تو بی بی شہید اپنی زندگی میں وہ ٹرینڈ چینج کر مطلب بذات خود یہی تو میں کہتا ہوں، ابتدا تو اس وقت سے ہی ہو چکی ہے. تو پھر کیا نہیں بی بی تو ختم کر گئی نا. آپ نے کب ختم کیا؟ آپ نے عمران خان صاحب نے ایک دن بھی کسی کو کہا؟ میں یہی تو میرا سوال ہے کہ بی بی شہید نے اپنی زندگی میں، نون لیگ کہتی ہے کہ وہ اور سوری PTI آج کل کہتی ہے کہ نون لیگ تو ان کی تصاویر پھینکتی رہی، یہ کرتی رہی، وہ کرتی رہی. بی بی شہید نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو معاف کیا. انہوں نے کہا میں نے کسی کے ساتھ اپنی ذاتی انتقام کو سیاسی انتقام میں نہیں بدلنا. پاکستان پیپلز پارٹی کو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی اخلاق سے کبھی بھی بات نہیں کی، نہ کبھی کسی کو مطلب کسی عورت پہ کوئی بات کی. ایون یہ کہ انسانی حقوق پہ بھی جب بات چیت ہوتی ہے تو پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ نمبر 1 پہ ہوتی ہے. ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں اور پورا ملک، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اس حوالے سے بہت اوپر ہے باقی تمام پارٹیوں سے، نظریاتی طور پہ بھی اور ایسے معاملات میں بھی. اچھا، ابھی جب پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 70-80% قیادت چھوڑ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور دن بدن یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام بھی اسی طرح پیچھے ہٹ رہی ہے یا عوام کبھی تک رجحان اسی طرح ہے؟ دیکھیں جی، میں گزارش کرتا ہوں، میرا نہیں خیال عوام اس لائن کے ساتھ کھڑی ہے. جو اویئرنیس آئے گی، جو ادارے آپ کو بتائیں گے، یہ جو آپ کی فرنٹ لائن جا رہی ہے نا عمران خان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ جیلوں میں رکھنے کی وجہ سے جا رہی ہے. میرا ایک اپنا پولیٹیکل انالیسس ہے، جیلوں میں رکھنے کی وجہ سے نہیں جا رہی. جو ان کو شوائد دکھائی جا رہی ہے تو وہ پیچھے ہٹے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لائن نہیں لینی، یہ ہماری لائن کبھی تھی ہی، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہماری یہ لائن نہیں تھی، ہم سیاست سے ریزائن کرتے ہیں. اگر ہمارے ذمہ یہ چیز لگ گئی تو ہم سیاست سے ریزائن کرتے ہیں. عوام ابھی تک ان معاملات سے واقف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں خان صاحب نے سیکھا کیا سیاست سے؟ 9 مئی کے واقعات کی تو مذمت نہ کر سکے. انہوں نے اگلے دن ایجنسیوں پہلا میری بات کی 4 بار تو سر انہوں نے اگلے دن پھر ایک نیا 10 مئی کو انہوں نے نہیں لائن لے لی. انہوں نے کہا کروائی ایجنسیوں نے جو کچھ کروایا. تو پھر آپ مذمت کر 50% آپ کی پبلک یہی سوچ رہی ہے. تو خان صاحب کی بات چھوڑے، نہیں خان صاحب بتا رہے ہیں پبلک یہی سوچتی ہے کہ خان صاحب لائن دیتے ہیں اوپر سے. یہی تو کہنا ہے بھائی کہ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہی تو میرا کہنا ہے، یہی چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے، اچھا خان صاحب نے ایک نیا ماسک کھول دیا. انہوں نے کہا میں نے، میرے بندوں نے نہیں کیا، آپ کے بندوں نے کیا. آپ کے بندوں کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. خدیجہ شاہ کو ادارے لے گی تو وہ تو خود ایک، مجھے پتا چلا کہ وہ نواسی ہے کسی شاید جج صاحب کی یقین کی، ان کو ادارے لینے گئے تھے. وہاں پہ لبرٹی میں کھڑے ہو کے راشدہ یاسمین کو ادارے کہہ رہے تھے فون کر کے آپ یوں کریں، یہاں پہ احتجاج ٹھیک نہیں ہونا، آپ وہاں پہ احتجاج کریں. اعجاز چودھری صاحب کی جو آڈیوز آ چکی ہیں، ویڈیوز آ چکی ہیں، ان کی وہاں جو موجودگی ہے ان کو ادارے لے کے گئے تھے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اندر سے ابھی وہ تعصب نکالا ہی. خان صاحب ابھی بھی چاہتے ہیں کہ عوام کو اداروں کے خلاف میں کھڑا رکھیں. عوام، خان صاحب کی زندگی کسی کو خان صاحب نے بتا دیا ہوا کہ آپ کی سیاست ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے اداروں کے خلاف کھڑا کریں. آپ نے ایک اتنا بڑا 9 مئی کو سیاہ دن تو قرار دے دیا، 9 مئی کی مذمت بھی کر لی، لیکن ابھی بھی آپ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات جا رہا، آپ نے ایک نیا بیج بو دیا نفرت کا. اب ٹھیک ہے نا، آئیڈینٹیفائی ہونے دیں.
پروسیس جاری ہے. جس دن 9 مئی تھا یہ واقعات چل رہے تھے اسی وقت اس وقت خان صاحب تو جو جیل میں تھے یا گرفتار تھے جہاں پہ بھی تھے اسی وقت عام نے عام پبلک پہ ہم نے یہ میسج دیکھنے شروع کر دی, پوسٹیں دیکھنی شروع کر دی کہ یہ ایک ٹریپ ہے جس میں پی ٹی آئی کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. یہ اچھا اگر وہ ٹریپ تھا اور ان لوگوں کو پتا تھا 9 مئی کو واقعات کو ہونے بعد پتا چل گیا تو یہ ٹریپ والی جگہ پہنچے. اسی دن کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں اسی دن وہ پہنچے کیوں, یہ تو بڑے مطلب ولی اللہ لوگ ہیں, تو پہلے سارا پتا چل جاتا ہے, ایجنسیوں کی تحقیقات سے بھی پہلے پتا چل جاتا ہے. جب انہیں یہ ساری چیزوں سے باخبر تھے, سر ایک چیز جو سامنے سن لیں, جو باخبر تھے انہیں تو چاہیے تھا نا پھر اس طرف جاتے ہی نہ, کہتے اس طرف تو ہم نے ٹریپ ہو جانا. میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا سفر کر کے اعتزاز حسن صاحب کے آپ نے کوٹ کیا تو انہوں نے اتنا سفر کر کے وہاں پہنچے. میں نے کہا جنہوں نے اتنا سفر طے کر کے وہاں سے تو انہیں خود بھی خیال نہ آیا کہ وہاں جا کے ٹریپ نہ ہو جائے, انہوں نے خود بھی اپنے قدم نہ روکے کہ ہم کہیں وہاں. انہیں بھائی جان جو آپ کی جیو فینسنگ آئی ہے اس میں کہا گیا ہے, آپ کے ان کے رہنماؤں کی فون ریکارڈنگ موجودہ نے کہا گیا کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے. اب میں کہتا ہوں ایک ہجوم ہے, بڑے غصے میں ہے, بڑی نفرت کا اظہار کر رہا ہے, اس کی نظر میں تو جو رستے میں آتا ہے اس کا مخالف اسے بھی تیگ کر دینا چاہیے. انہوں نے کسی کو تیگ نہیں کیا, وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچے, اپنے پوائنٹ پہ. یہ تو دوسری دن ایک لائن لے کے یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی نالائکی نائری تسلیم نہیں کریں گے. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے, وہ جو منہ سے نکال دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یار میں اس کو یوٹیوب پہ لے لوں تو یہ ٹھیک ہے, لوگ ایسے کرتے ہیں. وہ جو اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہیں, وہ اکلے کل نہیں ہے. میرا ذاتی خیال کہ 9 مئی پاکستان کی سیاست کا برا ترین دن ہے, اور 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کی زوال کی طرف آغاز ہے. یہ 2 سے 2.5 ہفتے ہو گئے ہیں, ایک عمران ریاض جو ہے وہ غائب ہیں, پتہ ہی ہے وہ کہاں پہ ہے, اس بارے میں آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں تو ہیومن رائٹس کا علمبردار آدمی, پاکستان پیپلز پارٹی کا اکتا سکتا ہوں. میں اپنی پارٹی کی عادت سے کہوں گا, میں آپ کے توسط سے میں اپنے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اداروں سے کہیے, آپ ایک وزیر خارجہ ہیں, آپ کا حق ہے کہ آپ کسی بھی بندے کی جبری گمشدگی کے خلاف آواز اٹھائیں. عمران ریاض کا اگر کوئی گناہ ہے تو اسے عدالت میں پیش کر دیں, اسے قانون کے کٹہرے میں لیں, اس کے خلاف جو کیسز ہیں جو چیزیں ہیں وہ پروف کر دیں. اگر اس کا گناہ نہیں تو یہ ٹوٹل غلط ہے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس کے پیچھے کسی کی سازش ہے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے, لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے, پارٹیز کو بدنام کرنے کے لیے, اس کو بھی آخر اداروں نہیں منظر عام پہ لے کے آنا نا, عام آدمی تو نہیں لے کے آئے. تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے میں اپنے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ اس کے لیے بات کریں. ہم کبھی کسی کی جبری گمشدگی کے حق میں نہیں ہو سکتے. آخری سوال آپ سے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ میری دعا بھی ہے, مجھے امید بھی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو, انشاءاللہ جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ سوچ ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی چیز بھی اس کے راستے میں رکاوٹ آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہو کہ وہ سب سے پہلے یہ بات اٹھائے کہ اس قومی اسمبلی کی مدت, کیونکہ ہمارا یہ کہنا تھا پی ڈی ایم کے بعد, ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں, پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا علاقہ افیلیشن, ہمارا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سارے الیکشن اکٹھے, ہم اس موقع پہ تھے. تو دوسرے الیکشن جس وجہ سے بھی نہیں ہو سکے وہ اس پہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہوگی انشاءاللہ. اور میں امید کرتا ہوں, میں خواہش بھی رکھتا ہوں, میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اکتوبر میں انتخابات کے انعقاد کرانے کے لیے پوری آواز اٹھائے. جی ناظرین, یہ تھے چودھری کاشف جان گجر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی کے امیدوار ہیں, اور انہوں نے جو باتیں کی 9 مئی کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان جو لیڈران پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے جو باتیں کی وہ آپ نے سنی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. آج کی اس ویڈیو میں اتنے ہی, ملتے ہیں اپنی کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا اور اپنے ملک کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.